لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. سب سے بڑی چیز زندگی میں ایمان ہونا ہے، موحد ہونا ہے. اگر ہم سر سے لے کر کے پیر تک واقعی موحد ہیں، ہمارے اندر توحید ہے، خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس سارے پاورز ہیں، ساری طاقت ہے، ساری چیز اسی کے اختیار میں ہے. جب ہم یہ ذہن بنا کر کے، یہ عقیدہ بنا کر کے، یہ یقین بنا کر کے دل اور دماغ میں یہ ساری چیزیں ہر وقت ہم مستحضر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے مرنے کے بعد ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری زندگی میں جو لغزشیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان لغزشوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دیں، لیکن یہ یقین ہے کہ موحد ہونے کی بنا پر ایک دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت ضرور عطا فرمائیں گے. یہ یاد کر لیجئے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبروں کا جو سلسلہ شروع سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جاری اور ساری کیا، اس کا جو بنیادی مقصد تھا اللہ تبارک و تعالی کو کس طرح سے مانا جائے، کس طرح سے اسے جانا جائے، یہ مقصد تھا. اور جو لوگ خدائی، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شرک نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہر چیز عطا کر سکتے ہیں، نبوت عطا کر سکتے ہیں، ولایت عطا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور بھی چیزیں عطا کر سکتے ہیں، لیکن یہ قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کریں گے کہ الوہیت میں کوئی اس کے شریک ہو، اس کے جو خدائی اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، وہ کوئی اس کے اندر انگل مارے. یہ قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کر سکتے. میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے، وہی لائق تعریف ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی جس کی تعریف کرے، حکم دے تو تم اس کی تعریف کرو. جیسے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی ثنا خوانی کرنا، یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. لیکن ہم کیا ہیں؟ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے لگام ہیں، جیسے شتر بے مہار. زندگی جیسے اس کی ہوتی ہے کہ جس طرح شتر کو، اونٹ کو چھوڑ دیا جائے، پھر وہ کہاں جائے، کہاں رکے، کس جگہ جائے، کوئی پتہ نہیں. ایسے ہی ہماری زندگی آج ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس پر ہم اس پر رونا چاہیے کہ آج ہم کہاں پر آ گئے. ہماری زندگی اسلامی ٹریک سے الگ ہے. ہماری زندگی ایمان سے، ایمانی تقاضے سے جو ہونی چاہیے، بالکل اس کے خلاف ہماری زندگی. میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. یہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پیدا کی، اس زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کو قلم بنا لیا جائے، اور اس زمین پر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ، جو اللہ نے سمندر بنائے ہیں،
یمدہو اس کی مدد کرنے کے لیے سبعت یعنی 7 سمندر اور آ جائیں اور ان 7 سمندروں کو روشنی بنا لیا جائے اور تمام انسان اور تمام جنات اور تمام فرشتے مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں وہ کیا ہے لکھنے لگے اللہ کی تعریف، جنات اور انسان اور تمام فرشتے، اور لکھتے لکھتے ان کی عمریں ختم ہو جائیں اور وہ جو قلم ہے وہ گھس جائے، وہ ختم ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام پوری دنیا کے لوگ مجتمع ہو کر کے اگر سب یہ سمجھ لے کہ ہمیں خدا کی تعریف کرنا ہے، خدا کی اطاعت کرنا ہے، خدا کی بندگی کرنا ہے، خدا کے احکام کو بجا لانا ہے، تو ایک رتی بھر بھی اس کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ پوری کائنات مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ایک رتی بھر بھی اس کی خدائی میں کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر کے اپنی معرفت کا، اپنے نور کا کیا ہے راستہ دکھایا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن الوہیت میں اور اپنی صفات میں کوئی اور داخل ہو اس کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی چند باتیں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ہم تمام پوری دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو صرف ایک اللہ کی طرف آپ لوٹائیے۔ جس طرح سے لوٹنے کا حق ہے، جس طرح سے اس کو ماننے کا حق ہے، جس طرح سے اس سے مانگنے کا حق ہے۔ آج ہم عقیدہ اور ایمان اللہ سے رکھتے ہیں، ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم غیروں سے مدد مانگے، ہم غیروں سے مانگیں، ہم ان سے مانگیں جو خود محتاج ہیں، ہم ان سے مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث میں ہے من لم یسأل اللہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا یغضب علیہ، تو اللہ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں، اگر وہ کسی غیر سے مانگے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ بیوی آپ کی، بچے آپ کے، آپ سب کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کر کے دوسروں سے مانگے تو کیا آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ غضبناک نہیں ہوں گے؟ اللہ نے ہمارا خادم بنا دیا اور پھر ہم دوسروں سے مانگے، دوسروں سے سوال کریں، یہ واقعی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی وندنا کے لائق، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق، صرف اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں، کوئی ہستی نہیں، کسی پاس کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں، اعبدوا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کے کہ واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن غیر کی جانب اس طرح سے وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہی ان کی زندگی کے اصل مالک ہیں۔ ان سے مانگنا، ان کی جانب ایسی نسبتیں اور ایسی تعویل کرنا جو واقعی ان کی توحید میں کیا ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے،
یوں تو ہے کہ جان اگر ہم نے اس کے راستے میں دے دی، جس طرح سے جان دینے کا حق تھا، حق ہم ادا نہ کر سکے، پھر کچھ نہیں بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانوں کے بدلے میں اور تمہاری مالوں کے بدلے میں یہ جنت کا سودا کیا ہے۔ یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بالکل جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزارنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی۔ جنت کیسے ملی ہے یہ آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ کتنی جانفشانی ہے، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی قربانیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم ویسٹرن کلچر کا شکار ہو گئے، آج ہم مغربی تہذیب کا شکار ہو گئے، آج ہماری وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، بہت کہتے ہوئے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ ان کے طریقے غیروں کی طرح، ان کی زندگی غیروں کی طرح۔ آج ہماری اور ماں اور بہنیں وہ سیدہ فاطمہ کے کہیں طرز کے اوپر ہیں، حضرت زینب کی کہیں طرز کے اوپر ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے طرز کے اوپر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے طرز کے اوپر ہیں، جن کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ کا پیغام 7ویں آسمان سے نازل کیا اور کہا کہ 7ویں آسمان پر ہم صدیقہ عائشہ کا عقد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ آخر کیا چیز تھی جو اللہ نے حضرت عائشہ کا عقد 7ویں آسمان پر کیا؟ آج ہم نے ان لوگوں کو جو گلوکار ہیں، جو گائیکار ہیں، جو سنگر ہیں، جن کی زندگی شیطانی زندگی سے عبارت ہے، آج ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر کھڑا کر لیا۔ آج ہم ان مسلم عورتوں کا، ان خواتین کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کے پڑھنے سے ان کے اندر واقعی اسلامی طاقت پیدا ہو، اسلامی ذہن پیدا ہو، اسلامی سوچ پیدا ہو۔ وہ جیال ہم اپنے گھر سے نکالیں، ان بچوں اور بچیوں کو نکالیں جو واقعی اسلام کے سچے سپاہی بنے، اللہ کے سچے موتی بنے، اللہ کے سچے فرما بردار بنے۔ لیکن اس دنیا کی چکا چوند نے آج ہم کو اندھا کر دیا ہے، اور آج ہم قرآن کی ان آیتوں سے دور ہو گئے، بلکہ ہم ان کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کی جانب بھاگے چلے جا رہے ہیں جو شیطانی راستے ہیں، جو جہنم کی جانب لے جانے والے راستے۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، آج میں نے صرف مختصر بات اس لیے کی ہے چند وقت کے لیے آپ کے سامنے آ کر کے، تاکہ آئندہ اسی سے متعلقہ کچھ بیانات کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ہماری گزارشات پر عمل کریں گے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔